بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اس طرح انسان کی نسل کی ابتدا ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر اکیلے رہتے تھے۔ چنانچہ آپ اپنے دل کے اندر سوچا کرتے تھے، کاش میرے ساتھ بھی کوئی انسان ہوتا تاکہ میں اس سے انسیت حاصل کرتا۔ اور اللہ خوب جانتا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر چل رہا تھا۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو ان کے جسم کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تاکہ آپ حضرت حوا علیہ السلام سے انسیت حاصل کر سکیں۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ نے حضرت حوا علیہ السلام کو اپنے سامنے دیکھا تو ان سے سوال کیا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں عورت ہوں، کہ اللہ نے تمہیں کیوں پیدا فرمایا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے آپ کے لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کر سکیں۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام جنت کے اندر خوشی خوشی رہتے تھے اور آپ سکون کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا اور اس درخت کا پھل بھی کھانے سے منع فرمایا۔ اور بعض روایت کے اندر اس واقعے کو اس طرح سے ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت کے اندر رہتے تھے تو ان کا کوئی ساتھی نہیں تھا، کیونکہ آپ اکیلے انسان تھے۔ چنانچہ آپ کے دل کے اندر یہ چاہت تھی کہ کاش میرے جیسا کوئی اور بھی ہوتا جس کے ذریعے میں سکون حاصل کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نیند کا غلبہ فرمایا۔ پیارے دوستو، یہ بات یاد رکھیں، یہ پہلی نیند تھی جو کہ بنی آدم پر طاری ہوئی۔ چنانچہ اسی نیند کے اندر اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے سامنے ایک ایسی عورت کو دیکھا جو کہ آپ سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی تھی اور انسانیت کے اندر بہت زیادہ حسین و جمیل تھی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے جیسے ہی حضرت حوا علیہ السلام کو دیکھا تو آپ سب کچھ جان گئے، یہ کیوں اور کس وجہ سے پیدا ہوئی ہیں اور ان کا نام کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی تمام چیزوں کا علم سکھا دیا تھا۔ چنانچہ پھر فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا امتحان لینے کے لیے ان کے پاس آئے اور حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کرنے کے بعد فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا، تمہارے سامنے جو مخلوق موجود ہے یہ کیا چیز ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورت ہے۔ چنانچہ پھر فرشتوں نے دوسرا سوال کیا کہ اس عورت کا کیا نام ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا نام حوا ہے، جس پر فرشتوں نے پھر سوال کیا، ان کا نام حوا کیوں رکھا گیا؟ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا، کیونکہ ان کو ایک زندہ انسان سے پیدا کیا گیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو پھل کھانے کی وجہ سے زمین پر اتار دیا تو کافی عرصے تک ایک دوسرے سے جدا رہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی محبت اور اپنی اس اجتہادی خطا پر بہت زیادہ رویا کرتے تھے اور اللہ سے بہت زیادہ توبہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے دعا کی تو اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کر لیا۔ پھر اللہ نے پوچھا، تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے علم ہوا؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا، جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا تھا تو میں نے آپ کے عرش پر آپ کے نام کے ساتھ یہ نام لکھا دیکھا تھا، تو میں سمجھ گیا کہ ضرور یہ کوئی بہت بڑی شخصیت ہے۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کی توبہ کی مقبولیت کی خوشخبری ان کو سنائی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر مکہ مکرمہ آئے اور وہاں پر کعبۃ اللہ شریف کی حضرت آدم علیہ السلام نے بنیاد رکھی۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام
اور حضرت حبہ کی میدان عرفات میں دونوں کی ملاقات کروائی۔ چنانچہ ایک عرصے کی دوری کی وجہ سے دونوں کے اندر کافی تبدیلیاں آ چکی تھیں اور دونوں کا رنگ کالا ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ سکی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے دونوں کا ایک دوسرے سے تعارف کرایا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حبہ علیہ السلام ساتھ رہنے لگے، لیکن چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر حبہ علیہ السلام سے قربت کرنے سے منع کیا گیا تھا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حبہ علیہ السلام الگ الگ سویا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں اور ان کو حضرت حبہ علیہ السلام کے ساتھ ہم بستری کرنے کو کہیں اور ان کو آداب معاشرت بھی سکھائیں۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو اپنی بیوی حضرت حبہ علیہ السلام کے قریب ہونے کا حکم دیا اور ان کو اس بات کا حکم دیا کہ یہاں سے اٹھ کر حضرت حبہ علیہ السلام کے پاس جا کر لیٹیں۔ چنانچہ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جب واپس آئے، آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت اچھا پایا۔ پھر اس کے بعد حضرت حبہ علیہ السلام سے نسل انسانی کی ابتدا ہوئی اور بعض روایت کے اندر ذکر ہے آپ کو 20 حمل ٹھہرے اور آپ کے یہاں 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں پیدا ہوئیں اور اس طرح سے نسل انسانی پوری دنیا میں پھیلتی چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں واپس اپنے مقام جنت کے اندر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نفس اور شیطان سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھیں۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر کے بتانا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں اور دوسری ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔